ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے منکرین انبیاء کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ وہ نہ صرف انبیاء کی مخالفت ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد کرتے ہیں، بلکہ ان اللہ کے پیاروں کی وفات کو بھی جان بوجھ کر مشتبہ بنانے کی ہر ممکن مذموم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو نعوذ باللہ لعنتی موت ثابت کرنے کی کوشش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو نعوذ باللہ غیر مبارک بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح گزشتہ 100 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ مخالفین احمدیت جب مختلف اختلافی مسائل کے بارے میں ہمارے پیش کردہ قرآن و حدیث کے استدلال کا جواب نہیں دے سکتے تو جان بوجھ کر اپنی جان چھڑانے اور اپنے زوم میں احمدیوں کا دل دکھانے کے لیے بار بار اس طرح کی تحریریں لکھتے یا تقریریں کرتے پھرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء میں واقع ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، ان جھوٹے مولویوں کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے تو ایک یہی ثبوت کافی ہے کہ ان مولویوں کے اپنے دعوی بھی حضرت مرزا صاحب کی وفات کے متعلق باہم اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ مولوی یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کی وفات عین بیت الخلاء کے اندر واقع ہوئی، اور عموماً یہی تاثر عوام الناس میں اکثر مولوی حضرات پھیلاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کی خود کتاب میں موجود ہے، اس کی خود کتاب میں موجود ہے، اس کی خود کتاب میں موجود ہے، گئے آئے پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے۔ تو دوسری طرف مولویوں کا ایک ٹولہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات بیت الخلاء کے اندر تو واقع نہیں ہوئی تھی، مگر چونکہ آپ علیہ السلام کو جب ذوف ہوا، اور جیسا کہ ایسے مریضوں کی سہولت کے لیے عموماً دستور ہے رفع حاجت کا عارضی انتظام آپ کے بستر کے ساتھ ہی کیا گیا تھا، اس لیے یہ جاہل مولوی جان بوجھ کر اس کمرہ کو پہلے عارضی بیت الخلاء کا درجہ دیتے ہیں اور پھر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ گویا آپ کی وفات ان مولویوں کے نزدیک اس عارضی بیت الخلاء میں واقع ہوئی۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جس جگہ پر آدمی 3-4 دفعہ اٹھ کر بیٹھے اور پھر وہاں جائے پڑے اور گر پڑے اور ان سے مر جائے تو وہ ٹٹی میں مرا یا نہ مرا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی۔ ناظرین، ان دونوں جھوٹے مولوی صاحبان کی گل افشانی کا سرسری سا جائزہ لینے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بڑا گند بکنے والے یہ مولوی صاحبان تو آپس میں ہی اپنے اس دعویٰ کے بارے میں متفق نہیں، پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی، پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی ٹٹی کی مستقل ٹٹی نہ تھی۔ بزرگوں نے سچ فرمایا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان دونوں مولویوں کے باہم متضاد دعوے سننے کے بعد ذرا ان مولوی صاحب کو بھی سن لیجئے۔ اور قادیانی حضرات جان بوجھ کے یہ لفظ ڈالتے ہیں
کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں جو گھر میں ایک WC بنی ہوتی ہے ٹوائلٹ، تو جو مسلمان کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا انتقال ٹٹی میں ہوا تو اس سے مراد وہ ٹٹی نہیں ہے کہ جہاں جا کے انسان رفع حاجت کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک طرف تو مولویوں کا ٹولہ بضد ہے کہ حضرت مرزا صاحب واقعی بیت الخلاء میں فوت ہوئے، پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے، تو دوسری طرف انہی غیر احمدی مولویوں کا ایک ٹولہ نہ صرف پہلے دعویٰ کو جھٹلا رہا ہے بلکہ یہ اس بات سے سرے سے مکر ہی گیا ہے کہ مسلمان مولوی ایسا دعویٰ پیش بھی کرتے ہیں۔ اور قادیانی حضرات جان بوجھ کے یہ لفظ ڈالتے ہیں۔ شاید یہ مولوی کہنا یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی سچا مسلمان اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا سوال ان مولوی صاحب سے یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی مسلمان مولوی ایسا دعویٰ نہیں کرتا تو یہ مولوی صاحبان جو اس طرح کے دعوے کرتے پھرتے ہیں پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے، پھر وہیں لیٹرین میں مر گئے، کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان مولوی نہیں تو یہودی راہب ہیں؟ کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ کذاب مولوی بھی جب عوام الناس کے سامنے جماعت احمدیہ کی ایک یا دو کتب لہرا لہرا کر دکھلا رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ حضرت مرزا صاحب کی وفات سے متعلق اپنے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی مزید جھوٹ گھڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کڑوی ضرور ہے مگر بدقسمتی سے حقیقت یہی ہے کہ یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے مولوی سادہ لو غیر احمدی مسلمانوں کے سامنے کتابوں کے نام بھی لیتے ہیں اور وہ کتب ان کے سامنے پڑھتے بھی ہیں، مگر یا تو اپنی طرف سے مرچ مسالے ڈال کر حقائق کو بگاڑ دیتے ہیں یا کچھ بیان کرتے ہیں اور باقی چھپا لیتے ہیں۔ مثلاً وہ کتاب جو سب سے زیادہ یہ مولوی حضرات عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ سیرت المہدی کی جلد اول ہے۔ عموماً مولوی حضرات عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 سے لے کر صفحہ نمبر 12 تک پڑھ لے تو اس پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب بیت الخلاء میں فوت ہوئے تھے۔ اور آپ سیرت مہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 سے 12 تک پڑھ لیں مرزا صاحب کا انتقال کس طرح سے ہوا۔ ناظرین کرام، اسے ان مولویوں کی بدقسمتی سمجھیے کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو یہ کتاب جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ اس پوری کتاب میں کوئی ایک تحریر بھی ایسی نہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ گویا حضرت مرزا صاحب نعوذ باللہ بیت الخلاء میں فوت ہوئے تھے۔ مولوی حضرات شعبدہ بازی یہ کرتے ہیں کہ کتاب دکھلاتے بھی ہیں اور کھول کر عموماً صفحہ نمبر 11 سے کچھ حصہ اپنے مرچ مثالوں سمیت پڑھتے بھی ہیں، مگر یہ مولوی حضرات علماء یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف اس عبارت میں اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے اس عبارت کا من پسند مطلب گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنا جھوٹ چھپانے کی غرض سے یہ ساری عبارت عوام الناس کے سامنے پیش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ صفحہ نمبر 11 کی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ پر یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اس عبارت سے متعلق ان مولویوں کے تمام جھوٹ اور مرچ مسالے محض ان کے گندے ذہن کی اختراع ہیں اور حقیقت سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین کرام، ستم ظریفی کی حد تو یہ ہے کہ سیرت المہدی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 11 کا وہ ایک فقرہ جو کہ غیر احمدی مولوی عوام الناس کے سامنے بار بار پڑھتے ہیں، اس ایک فقرہ سے متعلق بے شمار جھوٹ یہ علماء سو اور ان کے چیلے چانٹے بڑی ہی ڈھٹائی سے بار بار اپنی ان تمام ویڈیوز اور تقاریر میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ پہلا جھوٹ تو یہ کہ گویا اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مرزا صاحب
फर्श पर गिर गए। सीरत मेहंदी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 11 पे लिखा है कि आखिरी दफा जब मिर्जा साहब उठने लगे तो मिर्जा साहब चकरा के गिरे और फिर वहाँ जाए पड़े और गिर पड़े और उनसे मर जाए। हालांकि सफा नंबर 11 पर तो साफ तौर पर यह लिखा है कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए। दूसरा झूठ ये कि गोया इस इबारत में लिखा है कि हजरत मिर्जा साहब अपने पाखाना के ऊपर गिर पड़े। मिर्जा साहब का मुंह उस टट्टी में जा गिरा। अब आप ईमान से बताएं, जिस जगह पर आदमी 3-4 दस उठकर बैठे और फिर वहाँ जाए पड़े और गिर पड़े। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई बात इस इबारत में सिरे से मौजूद ही नहीं और ये इन कज़्ज़ाब मौलवियों का सरी झूठ है। तीसरा झूठ ये कि गोया इस इबारत में ये लिखा है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात ऐन उस वक्त वाक़े हुई जबकि सफ़ा नंबर 11 के मुताबिक आप पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए और मिर्जा साहब की हालत जो है वो दिगर गूं हुई और मिर्जा साहब की वफात वहाँ पे हुई। और फिर वहाँ जाए पड़े और गिर पड़े और उनसे मर जाए। लेकिन कोई भी मुत्तकी शख्स साफ और वाज़ेह तौर पर देख सकता है कि हजरत अम्मा जान का बयान अभी ख़त्म नहीं हुआ। चुनांचे सफ़ा नंबर 11 का अगला फिक्रा कुछ यूं है। इस पर मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह ये क्या होने लगा है? तो आप यानी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वही है जो मैं कहा करता था। फिर मजीद उसी सफ़ा पर एक फिक्रा बाद ये तहरीर दर्ज है कि वालदा साहिबा ने ये भी फरमाया कि जब हालत ख़राब हुई और ज़ौफ़ बहुत हो गया तो मैंने कहा, मौलवी साहब यानी हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब को बुला लें। आप यानी हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया, बुला लो। नीज फरमाया, महमूद को जगा लो। अब इन मौलवियों से कोई पूछे कि ए यहूद सिफ्त उलमाए सू, अगर मिर्जा साहब का इंतकाल उस वक्त हुआ था जिस वक्त तुम लोग बयान करते हो, तो क्या ये बातें हजरत मिर्जा साहब फौत होने के बाद कर रहे थे? इन मौलवियों की तकारीर और वीडियोस सुनने के बाद सूरत हाल मजीद गंभीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये मौलवी साहिबान जब सीरतुल महदी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 11 के अंदर अपने मन पसंद झूठ शामिल करते हैं तो एक तरफ तो ये असल इबारत उनको झूठा साबित कर रही होती है, तो दूसरी तरफ इनके मन पसंद झूठ एक दूसरे से इतने मुतज़ाद होते हैं कि ये मौलवी खुद ही एक दूसरे के मुंह पर कालक मर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इन दो मौलवी साहिबान के झूठ को सुनिए जो ये दावा कर रहे हैं कि सीरतुल महदी के उस सफ़ा पर ये लिखा है कि हजरत मिर्जा साहब की वफ़ात ऐन उस वक्त वाक़े हुई जबकि आप अलैहिस्सलाम का सर चारपाई की लकड़ी से टकराया। तो मिर्जा साहब चकरा के गिरे और मिर्जा साहब की हालत जो है वो दिगर गूं हुई और मिर्जा साहब की वफ़ात वहाँ पे हुई। और फिर वहाँ जाए पड़े और गिर पड़े और उनसे मर जाए। आपने इन दोनों मौलवियों का झूठा दावा तो सुन लिया। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी कि मिस्ताक हम बजाय अपनी तरफ से कुछ कहने के दो और मौलवी साहिबान की वीडियोस आपके सामने पेश कर रहे हैं। And this is again सीरतुल महदी वॉल्यूम 1 पेज 11। और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया। देन फिर हालत दिगर गूं हो गई। एंड देन he died there later on, and he says later on he died there, and then he died there later on, and he says later on he died there. जब आप गिरे तो आपका सर चरपाई के पाए से टकराया और आपकी हालत गैर हो गई। फिर मिर्जा साहब की इजाज़त से मैंने मौलवी साहब और दीगर लोगों को बुलाया और सबकी मौजूदगी में मिर्जा साहब ने कुछ लिखने के लिए कलम मांगा। इसी ज़िम्न में दूसरी दिलचस्प हकीकत ये है कि एक मौलवी साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि सीरतुल महदी के सफ़ा नंबर 11 पर लिखा है कि नाउज़ बिल्लाह
مرزا صاحب اپنے اس حال کے اوپر گر پڑے۔ سیرت مہندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے کہ آخری دفعہ جب مرزا صاحب اٹھنے لگے تو مرزا صاحب چکرا کے گرے، مرزا صاحب کا منہ اس ٹٹی میں جا گرا اور مرزا صاحب کی حالت جو ہے وہ دیگر گوں ہوئی اور مرزا صاحب کی وفات وہاں پہ ہوئی۔ جبکہ دوسرے مولوی صاحب پہلے مولوی کے دعویٰ کو جھٹلاتے ہوئے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بات سیرت المہدی کے ان صفحات پر ہرگز نہیں لکھی ہوئی، مگر ہم مولوی اس عبارت کو پڑھنے کے بعد خود اپنی طرف سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اچھا اس کی اصلاح نہ لکھنا بس وہ اس سے ڈٹا ڈٹی کے اوپر، بلکہ یہی ہے کہ اس کا سر چارپائی سے ٹکرایا اور وہ اس کی حالت دیگر گوں ہوگی۔ اچھا اس کی اصلاح نہ لکھنا، اچھا اس کی اصلاح نہ لکھنا۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ بات صفحہ نمبر 11 پر لکھی ہی نہیں ہوئی تو آخر کون سا اسلام ان مولوی صاحبان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ یہ مولوی اپنی طرف سے من پسند جھوٹ اس عبارت میں داخل کریں؟ ناظرین، ان چند ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بارے میں بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے تو کرتے پھرتے ہیں، مگر جیسا کہ آپ نے سنا ان کے دعوے نہ صرف حضرت مرزا صاحب کی وفات کی جگہ کے بارے میں آپس میں متضاد ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ذرا سوچئے کہ کیا ایک یہی حقیقت ان مولویوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ اگر ان کے دعوی قول سدید پر مبنی ہوتے تو یہ مولوی صاحبان یوں اس طرح سے متضاد دعوی نہ کر رہے ہوتے۔ خاکسار اس موقع پر احباب کے استفادہ کے لیے ایک نہایت ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہے۔ ناظرین، حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے پشت کے بل چارپائی پر گرنے کا واقعہ مکان کے بالائی صحن میں رات کے قریباً 1 بجے پیش آیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کی وفات اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے قریباً 9 گھنٹے بعد اسی مکان کے بالائی کمرہ میں صبح 10:30 بجے کے قریب واقع ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولوی صاحبان اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکے ہیں کہ کئی فقرات سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 کی اس عبارت کے اندر انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے داخل کر دیتے ہیں اور ظاہر یوں کرتے ہیں کہ گویا یہ سب کچھ صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ اگلی ویڈیو جو کہ اس مولوی صاحب نے بڑی چالاکی سے یہ ظاہر کرتے ہوئے بیان کی ہے کہ گویا یہ شیطان صرف مولوی صفحہ نمبر 11 سے یہ عبارت پڑھ رہا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ یعنی کہ نصرت جہاں بیگم سے روایت کی ہے کہ پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو مرزا صاحب کے حاجت کی جگہ سے پخانہ جاری تھا، پیشاب کی جگہ سے پیشاب جاری تھا اور منہ سے کچھ اس طرح سے نکل رہا تھا گویا جیسے پخانہ ہی ہو، اور اسی طرح آپ کی ناک اور کانوں سے پیپ سی بہہ رہی تھی۔ اس سفید جھوٹ پر ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مومن انسان تو یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے انسان کی بیان فرمودہ روایت کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی داخل کرے، ورنہ وہ مومن نہیں بلکہ پکا جھوٹا بن جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ نام نہاد علماء اتنے بڑے بڑے من پسند جھوٹ اس ایک عبارت کے اندر جان بوجھ کر داخل کرنے کے بعد پکے جھوٹے نہیں تو اور کیا ہیں؟
नाज़रीन कराम, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये मौलवी हजरात इस झूठ को खुद ही घड़ते और फिर इसका प्रचार करते रहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मिर्जा साहब की वफात बैतुल खला में वाक़ हुई थी, बिलखसूस ऐसी सूरत हाल में कि ना तो कोई चश्मदीद शहादत इनके पास मौजूद है और ना ही कोई तहरीरी या तकरीरी सबूत। इसकी वजह सवाए इस कड़वी हकीकत के और कोई नहीं कि हमारा पाला उन उलमाए सू से पड़ा है जिनके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये कहकर हमें खबरदार किया था कि उन लोगों के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, तो वहाँ ये पेशगोई भी फरमाई थी कि लोग जब उन उलमा के पास रहनुमाई के लिए जाएंगे तो वो उन उलमा को बंदरों और सुअरों की तरह पाएंगे। हजरत मिर्जा साहब की वफात के बारे में भी जहाँ इन उलमाए सू का एक टोला सुअरों की तरह नापाक ज़हनियत का मुज़ाहरा करते हुए अपनी तरफ से झूठ घड़ता है, तो वहाँ इन्हीं उलमाए सू और इनके चेले चांटों की अक्सरियत बंदरों की तरह महज नक्काली करते हुए इस झूठ का इस कसरत से प्रचार करती है कि भले मानस अवामुन्नास ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये सारे मौलवी एक ही तरह का राग अलाप रहे हैं तो शायद ये बात सच्ची ही होगी, मगर हकीकत यही है कि जैसा कि खाकसार ने महज अल्लाह ताला के फजल से ये साबित किया है कि ये मौलवी खुद भी झूठे हैं और अवामुन्नास के सामने भी महज झूठ और किस्ब बयानी का प्रचार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गैर अहमदी मुसलमानों को इन उलमाए सू के झूठ और शर से महफूज रखते हुए सच को पहचानने और अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी जाए नहीं करता वो अपने नेक बंदों को।